اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صافی حضرات کا شکریہ جو ہماری اس پریس کانفرنس کو دکھانے کے لیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ آج بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ 1940 کو 23 مارچ کو ایک قرارداد پاکستان کے حوالے سے آئی تھی، اور آج 2026 میں ہم کراچی پریس کلب میں اس قرارداد کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے محبت اور اس کے دفاع کا عزم کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے دین اسلام کے بعد سب سے مقدم پاکستان ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا صاحبان ہے، پاکستان ہمارا سایہ ہے، پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہم پاکستان ہی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان ہمارے خون میں ہے، اور پاکستان ہمارے دل میں نہیں، ہمارا دل ہے۔ لہٰذا جب پاکستان پر مشکل آئے تو پھر ہر فرد کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے بولنا چاہیے۔ لہٰذا ایک مشکل گھڑی ہے پاکستان میں، جس میں صحافی حضرات، علماء حضرات، سیاستدان، مذہبی لوگ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دفاع پاکستان کونسل نے آج اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے اپنے تمام مذہبی جماعتوں کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بر وقت اس چیز کو سمجھا اور ایک اہم دن کا انتخاب کیا جو یوم پاکستان ہے، اور یوم پاکستان پر عزم دفاع پاکستان کا عزم کیا، اور آج اس کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، جو صورتحال ہے، اور اس وقت سب سے پہلے تو ہم اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرتے ہیں، جو ملک دنیا بھر میں ایک بدماشی کر رہے ہیں اور انسانیت کا خون بہا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں بدامنی کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ تازہ صورتحال میں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان سمیت تمام سعودی اور تمام عربی ممالک نے اور تمام امارات نے اور تمام دنیا کے لوگوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ حملہ درست نہیں تھا، اور پاکستان نے کردار ادا کیا، اور پاکستان کا اس پر بہت خوبصورت کردار تھا۔ ایسا خوبصورت کردار تھا کہ جس پر ایران کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا کہ پاکستان نے اس حوالے سے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور دنیا بھر میں بھی پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ بالخصوص سپہ سالار افواج پاکستان حافظ عاصم منیر صاحب، ان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا کہ انہوں نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا، اور پاکستان کی نمائندگی نہیں کی بلکہ عالمی نمائندگی کی، اور دنیا میں امن کے کوششوں کو آگے بڑھانے کی جو کوشش کی، اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا گیا۔ لیکن جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کے حکمران اور وہاں کے جو رہبر تھے ان کے واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر ایک خلفشار کھڑا ہوا، یعنی پاکستان میں احتجاج ہوا۔ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو احتجاج ہوا، پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا، پاکستان تو کردار ادا کرتا رہا، اور پاکستان نے کے کردار کو تو ایران نے سراہا۔ پھر پاکستان میں جو احتجاج ہوا وہ صرف احتجاج ہوتا تو احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن پاکستان کا احتجاج 9 مئی سے زیادہ خطرناک تھا۔ 9 مئی سے زیادہ خطرناک کا مطلب یہ کہ یہ ہر جگہ لوگ چلے گئے۔ ہمارے پاس یہ تصاویر موجود ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ان تصاویر میں یہ لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں پسٹل ہیں اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں۔
کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے اسکردو اور گلگت تک جو کچھ ہوا اس کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ کیا آرمی پبلک اسکول پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کے جو ہمارے جو حکومت کے دفاتر تھے ان پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کے فوجیوں کو زندہ نہیں جلایا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے فوجیوں کا کیا قصور ہے جو ان کے مارا جا رہے ہیں؟ تو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال میں ملک ایک گمبھیر صورتحال میں گیا، اور اس کے بعد جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا، اور مذہبی رنگ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہاں شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہاں اس وقت کوئی شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ قرار دے کر شیعت کے نام سے وہ باہر آئے، اور باہر آ کر انہوں نے سب کچھ اس ملک میں کیا، اور وہ کچھ کیا جو 9 مئی کے واقعات میں ہوا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اس کا مطلب واضح ہوا، ان دونوں چیزوں کی مماثلت بتاتی ہے کہ ایجنڈا ایک ہی ہے، ان دونوں کی مماثلت بتاتی ہے کہ پیچھے بات ایک ہی ہے، ان دونوں کی مماثلت بتاتی ہے کہ چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، جو ایک ہی طریقے سے ان کو چلا رہے ہیں، اور اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان میں خلفشار پیدا کرنا اور فوج پر سے اعتماد عوام کا ختم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں جب ملک کی فوج پر سے اعتماد ختم ہو جائے تو پھر کیا رہے گا؟ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہندوستان کے حملہ کرنے کے بعد پورے ملک کے لوگ پاکستان کے دفاع کے لیے نکلے، لیکن جس طبقے نے آج سازشیں شروع کی ہیں ان میں سے ایک فرد بھی نہیں نکلا، اور ایک شخص نے بھی پاکستان کے دفاع میں کوئی بیان نہیں دیا۔ ان میں سے کسی شخص کا پاکستان کے حق میں کوئی بیان نہ دینا، اور ایران کے واقعے پر پاکستان میں نکل کر پاکستان کے فوجیوں کو مارنا، پاکستان کی سڑکوں پر گاڑیوں کو جلانا، پاکستان میں املاک کا نقصان کرنا، اور پاکستان کے اداروں کو دھمکیاں دینا، یہ بتاتا ہے کہ ان کے تانے بانے کئی اور سے ملتے ہیں، اور یہ پراکسی ہیں کسی اور کے جو اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد افواج پاکستان کے سربراہ سپہ سالار جناب عاصم منیر صاحب نے اس پورے طبقے کے چیدہ لوگ کو بلایا اور سرکردہ لوگ کو بلایا، اور بلا کر انہیں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، سب کچھ ہمارا یہی ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کو درست رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کسی اور ملک کے لیے جانا ہے یا دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان اپنے ملک کو تو دیکھیں۔ اور انہیں وہاں بڑے طریقے سے سمجھایا، بٹھایا، افطار کروائی، عزت دی، اور افطار کرانے کے بعد، افطار کھانے کے بعد، وہاں پر روزہ افطار کرنے کے بعد، سب باتیں سننے کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ماحول میں ایک ایسی فضا قائم کی جس میں پاکستان کے اندر خلفشار اور پاک فوج کے خلاف بد اعتمادی کا اظہار کیا، اور سب سے بڑھ کر سپہ سالار فوج کے خلاف انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی فتح کے بعد دنیا بھر میں جو ہمارے سپہ سالار کی حیثیت اور نام ہے وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لوگ اٹھ کر جب وہاں غلط طریقہ، غلط زبان استعمال کریں گے اور فوج کو بدنام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ دنیا بھر میں جو اسرائیلی لابی، امریکی لابی اور انڈین لابی ہے جو اس ملک کے اندر خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ لابی ہے۔ ان تینوں کی اس لابی نے اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اس بات کو باہر پھیلایا اور کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی گئی اور ہمیں جو ہے یرغمال بنایا گیا۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں دھمکی کیا دی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا دھمکی یہ دی کہ جس کو ایران سے محبت ہے وہاں چلے جائیں۔ آپ تمام صحافی حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ جب اسرائیل کا مسئلہ ہوا تھا تو اسرائیل نے فلسطین پر جب حملہ کیا تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے بین الاقوامی طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں فلسطین جانے دو، ہمیں فلسطین جانے دو۔ کیوں؟ ہم فلسطین جانا چاہتے ہیں اور فلسطین جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سب کا مطالبہ تھا ہمیں فلسطین جانے دو، اور یہاں چیف صاحب نے آفر کر دی کہ آپ ایران چلے جائیں، اس لیے کہ اس وقت فلسطین پر برا وقت تھا اور آج ایران پر برا وقت ہے، اور آپ چلے جائیں۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ وہاں اگر رہبر مارا گیا، وہاں اگر نقصان ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کے دل دھڑکتے ہیں، آپ کے عقائد اور نظریات کا مسئلہ ہے، آپ کی محبتیں پاکستان سے زیادہ ان کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے یہ عزم کر لیا ہے اور آپ اس سے اظہار کرتے ہیں تو انہوں نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو انہوں نے تو آپ کے حق میں بات کی ہے، انہوں نے تو آپ کے حق میں بات کی ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں، چلیں ہمیں کہیں فلسطین چلے جائیں، ہم جانے کو تیار ہیں۔ آپ سب تیار ہیں یا نہیں تیار؟ بھئی ہم فلسطین جانے کو تیار ہیں، ہم نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں، بھئی ہم فلسطینیوں کے ساتھ جان دے دیں گے، ہمارا ان سے محبت کا عقیدہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کہا وہاں چلے جائیں۔ اس پر شور مچانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں کہا وہاں چلے جائیں؟
ہم نے کہا وہاں چلے جائیں, وہاں ہم کیوں جائیں بھئی, ہم پاکستان سے آپ کو محبت ہے تو پھر پاکستان کی بات کریں, پھر یہاں کی بات کریں. تو انہوں نے تو آپ کو اچھی رائے اور اچھا مشورہ دیا. جو اس سے پہلے لوگ مطالبہ کر رہے تھے, انہوں نے آپ کے مطالبے کو مان لیا اور کہا کہ آپ چلے جائیں اور ان سے محبت کا اظہار کریں اور وہاں جنگ لڑیں. بالکل لڑنے چاہیے. اور آپ کے علم میں جب افغانستان پر مسئلہ ہوا تھا اور وہاں پر نیٹو کا پورا ایک فوج آئی تھی, تو وہاں پر دنیا بھر سے جتنے لوگ تھے وہاں افغانستان کی مدد کے لیے گئے تھے. آج ایران پر مسئلہ آ گیا تو وہاں کے محبت کرنے والوں کو وہاں جانا چاہیے, وہاں جانا چاہیے تو اچھی بات ہے. وہاں میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں وہاں جانا چاہیے. اور میں ان کے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ نے تو شام میں لوگوں کو بھیجا تھا, آپ نے تو عراق میں لوگوں کو بھیجا تھا, تو ایران نہیں بھیج رہے ہو, وہاں نہیں جانا چاہیے. تو پھر شام کیوں بھیجا تھا, پھر عراق کیوں بھیجا تھا, پھر ایران کے لوگوں کو آپ نے لبنان کیوں بھیجا تھا. تو جب مشکل آتی ہے کسی پر تو اس کے لیے لوگ جاتے ہیں. یہ تو اس بات کو کر کے آپ فوج کو گندا مت کریں, یہ واضح. اور میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں, اس سے پہلے بھی ایک قومی علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے جس میں افغانستان کے مسئلے پر تمام کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا تھا. وہاں بھی تو چیف صاحب نے یہی بات کی تھی کہ جس کو افغانستان سے محبت ہے وہاں چلا جائے. وہاں کتنے علماء بیٹھے تھے اور کتنے مشائخ بیٹھے تھے. کسی نے باہر آ کے کہا کہ ہمیں کہا افغانستان چلے جاؤ, کسی نے بھی نہیں کہا, اس لیے کہ سب محب وطن تھے, ان کو پاکستان سے محبت تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم کیوں جائیں, ہم پاکستان کا دفاع کریں گے. اور جب بات یہ والی آ گئی ہے کہ وہاں سے پاکستان پر حملہ ہو رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے, ہمارے عقائد, جناب یہ بات سنیے گا, ہمارے عقائد, ہمارے نظریات, ہمارا مسلک ان سے ملتا ہے. ہمارے عقائد, ہمارے نظریات, ہمارے مسلک ان سے ملتے ہیں. لیکن جب بات پاکستان کی آ گئی تو ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا ہم پاکستان میں. بھائی جب پاکستان کی بات آ گئی تو آپ کہو ہم پاکستان میں. آپ کیوں اس کو شور مچا رہے ہو اور آپ کیوں واویلا کر رہے ہو. ہم اس مشکل گھڑی میں جب پاکستان پر مشکل آئی اور افغانستان کی طرف سے مسئلہ آیا تو ہم ساتھ کھڑے ہو گئے. اب جب پاکستان پر مسئلہ آیا تو تم لوگ کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایران کا مسئلہ ہے, ایران کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن پاکستان کا مسئلہ سب سے مقدم اور سب سے اہم ہے. اس لیے ہم افواج پاکستان کو یہ یقین دلاتے ہیں, ریاست پاکستان کو یقین دلاتے ہیں, دفاع پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے دفاع میں بھرپور کھڑے ہیں. اور ہم نے آج کا یہ اجلاس کر لیا, ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک بڑا اجلاس کرنے جا رہے ہیں. قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا دہلوی صاحب اس وقت سعودی عربیہ میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے, وہ واپس آ جائیں گے اور تمام مرکزی قائدین جماعتوں کے جمع ہوں گے. ہم پاکستان کے دفاع کے لیے بھرپور لائحہ اختیار کریں گے. اور اگر کوئی یہ دھمکی دے گا اداروں کو تو ہم کسی کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لائیں گے. ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں, ہم ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیں جس میدان میں کھڑا ہونا پڑا ہم ضرور کھڑے ہوں گے. اور کوئی مذہب کے نام پر پاکستان کو بھڑکانا چاہتا ہے یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے تو ایسا پاکستان میں نہیں ہو سکے گا, ایسا پاکستان میں نہیں ہو سکے گا. اس لیے پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اپنے لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے. میں آج تمام صحافی حضرات سے گزارش کروں گا اس بیانیہ کو عام کریں, پاکستان کے ساتھ ہیں. اور 23 مارچ 1940 کو ایک قوم موجود تھی اور اسے ایک ملک کی ضرورت تھی, اور آج 23 مارچ 2026 کو ملک موجود ہے, اسے قوم کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. تمام قومیں, تمام مذاہب کے لوگ, تمام طبقات کے لوگ ہم پاکستان کے لیے ایک ہیں, اکٹھے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر پاکستان کا دفاع کریں گے. ہمارے لیے مقدم پاکستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ایران پر کسی خلیجی ملک سے حملہ نہیں ہوا, کسی خلیجی ملک سے ایران پر حملہ نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران سے خلیجی ممالک پر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی یہ حملہ اسرائیل پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میں ایک سوال صحافیوں کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں امریکی قونصلیٹ کو جلایا گیا, ایران میں کیوں نہیں؟ ایران میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں آگ لگائی گئی, ایران میں کیوں نہیں؟ وہاں اس سے شعلے کیوں نہیں اٹھے؟ وہاں شعلے کیوں نہیں بڑھ کے؟ پاکستان میں امریکی سفارت خانہ ہے, کیا ایران میں نہیں ہے؟ اور جب پاکستان پر حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے ایک ہفتے بعد جو ایران کا صدر, ایران کا وزیر خارجہ جا کر بھارت میں, ہندوستان میں معاہدہ کر رہا تھا, اس وقت وہ ہندوستان اسلام کا دشمن نہیں تھا.
کیا جب عراق پر امریکی فوج آئی تھی اور آپ اس امریکی فوج کے لیے جناب پر بچارے تھے، کیا اس وقت امریکی اسلام کے دشمن نہیں تھے؟ کیا جب صدام کو پھانسی دی جا رہی تھی اور آپ کے یہاں خوشیاں منائی جا رہی تھی، کیا صدام مسلمان نہیں تھا؟ کیا جب پاکستان پر مشکل وقت آیا اور ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، کیا اس وقت آپ کو جوش و جذبہ آیا تھا؟ کیا ایران میں جب وہاں کے مظاہرین پر فائرنگ ہوئی اور درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے گئے، تو آپ نے احتجاج کیا تھا؟ مذہب کے نام پر بھڑکانے کے لیے کیا جن پر گولیاں چلی تھی وہ شیعہ نہیں تھے؟ کیا ان پر گولیاں اس حکومت نے نہیں چلائی تھی؟ اگر پاکستان میں باہر نکلنے والوں پر کوئی وار کرے تو آپ میدان میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ مظاہرین کو مارا گیا، اس پر احتجاج کرتے ہیں، تو ایران پر جو مظاہرین کو مارا گیا اس پر احتجاج میاں کیوں نہیں کرتے؟ اور میں ارباب اقتدار سے کہوں گا، میں ریاست سے کہوں گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تحریک لبیک اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر جانے کے لیے نکلے تو آپ مریدگی میں سے تمام کر دیں، ان کے لیے سفارت خانوں کے دروازے کس نے کھلوائے؟ ان کو وہاں تک کس نے پہنچنے دی ہے؟ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں پر تو آپ نے پورا دفاع کیا اور یہاں پر رستے کھلے کیوں چھوڑے؟ یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے یوں کر دیا اور دوسری طرف رستے کھلے چھوڑے کہ انہوں نے جو کرنا چاہ کر گیا اور وہ اندر بھی داخل ہو گئے اور انہیں آگ بھی لگا دی۔ تو اگر یہ کوئی جرم نہیں تھا تو پہلے والوں کو کیوں نہیں کرنے دیا، اور اگر یہ جرم تھا تو دوسرے والوں کو کیوں کرنے دیا؟ وہاں لوگوں کو مارا تو یہاں کیوں نہیں مارا؟ بھی ریاست سے سوال ہے، ایک نگاہوں سے سب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہر ایک کے لیے علیحدہ کیٹیگریاں کیوں بنائی ہیں؟ اور آج یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب ہمارے لوگ فوج سے نکل آئیں گے، تو کیا پاکستان میں ہمارے فوجیوں کی تعداد کوئی کم ہے؟ اگر کوئی اپنے 3 لاکھ لوگ نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے تو میں 10 لاکھ لوگ رضاکار دینے کی بات کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ فوجی رضاکار دینے کے تیار ہوں، دینے کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے جو ہے وہ استحکام کے لیے اور پاکستان کو سازشوں سے بچانے کے لیے۔ ہمیں رضاکار مانگو گے، رضاکار دیں گے، صرف رضاکار نہیں دیں گے، ہمیں خود کہو گے ہم رضاکار بن کر آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے ہمیشہ اس کے دفاع کی بات کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ رہی بات کہ جناب یہ لڑائی ہے، خلیجی ممالک پر اس کے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی سلطان ایئر بیس سعودیہ میں جو ہے وہ اسے نشانہ بنایا گیا، اسے وہاں سے تو کوئی حملہ ہی نہیں ہوا۔ امریکی اڈے بولا وہاں ہیں، تو امریکی اڈے عراق میں نہیں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے سعودی عرب میں امریکی اڈے پر حملہ ہے تو عراق میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عراق شیعوں کا ملک ہے۔ یہ آپ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، اور جناب اس طرح سے یہ ماحول بنا کر پاکستان میں خلفشار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو ملک ایسا تیسا ہو جائے گا۔ ملک مضبوط تھا، ملک مضبوط ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پاک فوج کام کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ہم جمعے والے دن ہم اسی لحاظ سے جن لوگوں نے اس چیز کو بھڑکایا، اس میں راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہمارے سینٹ کے پوزیشن لیڈر ہیں، ہمارا مطالبہ ہے انہیں سینٹ کے پوزیشن لیڈر سے ہٹایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ ایسے شخص کو جو پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کرے، پاکستان توڑنے کی بات کرے، پاکستان میں لوگ کو کہے نکلو اور ایران کے لوگوں کو کہے گھروں میں بیٹھو، یہ کیا ہے؟ تم رہتے پاکستان میں ہو۔ اور میرا دوسرا مطالبہ ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی ہے، پہلی فرصت میں ان سے سیکورٹی واپس لی جائے۔ سیکورٹی تمہارے ساتھ پاکستان کی ہے، انتظامیہ تمہارے ساتھ یہاں کی چلتی ہے، تم بولی کسی اور ملک کی بولتے ہو تو تم یہاں کے لیے لی جائے اور ان پر مقدمات قائم کیے جائیں اور وہ مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، آج کا ہمارا یہ اعلامیہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو، جس میں راجہ ناصر عباس ہے، جواد نقوی ہے، ناصر تقوی ہے، اس کے علاوہ اجتماع کے جتنے لوگ ہیں انہیں جو ہے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ تیسری بات اس کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ یعنی رہ کر اس ملک میں مخبریاں کسی اور ملک کے لیے کریں، محبت کسی اور ملک کے لیے رکھیں، پیار کسی اور ملک کے لیے ہو اور دل ان کے کسی اور ملک کے لیے دھڑکیں، ایسے لوگوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرف چلی گئی تو یہ ہمارے ہیں یا ان کے؟
ایسی لیے ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے جو رہتے یہاں ہیں اور ان کے دل اور زبان کسی اور کے لیے بولتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اسی طرح وہ یوٹیوبر حضرات جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف اس وقت مہم چلا رہے ہیں، پاک فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، سائبر کرائم کہاں ہیں؟ FIA کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کو گرفت میں نہیں لایا جا رہا؟ کیوں ایسے لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا؟ میرا ریاست سے مطالبہ ہے، ہمارا مشترکہ اس دفاعی کونسل کے اس پلیٹ فارم سے ہمارا مطالبہ ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کی جائے۔ میرا سیکورٹی کے اداروں سے یہ سوال بھی ہے اور میرا مطالبہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف مقدمات کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر یہ پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک کا ایک ایک محب وطن شہری اس بات کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی گلگت میں ہوا اور سکردو میں ہوا اور بلتستان میں ہوا، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں حکومت نہیں ہے، ہم حکومت ہیں۔ گویا خود علیحدگی کی بات ہے، خود اس کو علیحدہ کرنے کی ایک سازش ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا، وہاں پاکستان کے جھنڈے ہٹا کر دوسرے جھنڈے لگائے گئے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج تک اس پر غور نہیں کیا گیا۔ پارا چنار کے اندر فوج کی چوکی جلائی گئی، سر کاٹ کر فوج کی چوکی پر رکھا گیا، پاکستانی پرچم کو جلایا گیا، پاکستانی پرچم کو جلانے کے ساتھ شناختی کارڈ پھینکا گیا، پاکستان کے پاسپورٹ کو پھاڑا گیا، غیر ملکی جھنڈے لہرائے گئے۔ آج بھی کراچی میں کئی جگہوں پر زینبیون، فاطمیون اور حزب اللہ کے جھنڈے وہاں پر لگے ہوئے موجود ہیں۔ یہ ریاست ہماری کیا کر رہی ہے؟ یہ ادارے ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ اور اگر نظر آ رہی ہے تو اس کے خلاف عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ MWM جس کے سربراہ راجہ ناصر عباس ہے، ہمارا مطالبہ ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو ملک دشمن ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ پوری جماعت ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ اس نے پہلے سیاست کی آڑ لے کر PTI کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور میں PTI کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں 9 مئی اور اس تاریخ کے واقعات کی مماثلت ہے، اس دن بھی PTI میں ان لوگوں نے سب کچھ کیا اور آج بھی ان لوگوں نے کیا، اس لیے کہ ان کو تربیت ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور ان کے اداروں میں یہ ٹریننگ باقاعدگی کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ ان کے ادارے چلا رہے ہیں اور جامعات چلا رہے ہیں، ان کی چھان بین کی جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سکردو میں GB اسکواڈ کو ہٹا کر پنجاب ریجمنٹ یا بلوچ ریجمنٹ کو بھیجا جائے، وہاں پر پنجاب ریجمنٹ یا بلوچ ریجمنٹ کو بھیجا جائے تاکہ وہ تعصب سے پاک وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کرے، ورنہ وہ ایک طبقہ اپنے تعصب کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی ایک شخص نے کہا ہم انقلاب کے ساتھ ہیں۔ آپ انقلاب کا معنی سمجھتے ہیں؟ انقلاب کے ساتھ یعنی ایرانی انقلاب کے ساتھ ہیں۔ آپ رہتے پاکستان میں، آپ ہیں ایرانی انقلاب کے ساتھ، آپ پاکستانی انقلاب کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان مسلمانوں نے بنایا ہے، اور پاکستان کی اسمبلی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کا پرچم علماء نے جو ہے وہ سر بلند کیا ہے، اور پاکستان بنانے والوں نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج جو پاکستان پر حملہ آور ہے وہ لا الہ الا اللہ پر حملہ آور ہے، وہ اسلام پر حملہ آور ہے۔ اس لیے ایسے حملہ آور جو یہاں پر یہ کچھ کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آیا تو آنے والے لوگوں کو، آنے والے وقت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس طرح گلگت بلتستان میں راحت حسین اور باقر الحسنی اور اسی طرح دیگر لوگ جو ہیں جن کی سپیچ، جن کی گفتگو سب کے سامنے ہے، واضح ہے، اس پر ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں اور مقدمات بنا کر ان کے خلاف جو ہے وہ سزائیں دی جائیں تاکہ ملک میں کوئی آئندہ ملک کے خلاف سازش نہ کر سکے۔ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں احتجاج کیوں کیا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کو ایران میں کیا پتا تھا کہ رہبر کہاں ہے؟ اسرائیل کو کیا پتا تھا رہبر کہاں ہے؟ رہبر کا پتہ کن لوگوں نے دیا؟ رہبر کا ٹھکانہ کن نے بتایا؟ پاکستان نے بتایا، پاکستان کے اداروں نے بتایا۔ یہ کون ہے ایرانی جاسوس جو تمہارے اندر بیٹھے میں؟ بھئی احتجاج تو ان کے خلاف بنتا ہے۔ میرا سوال ہے، اسماعیل ہنیہ کو جب مارا گیا، اسماعیل ہنیہ جب شہید ہوئے تو اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے ایران میں، تہران میں، کس کو پتا تھا کون سی یہ بلڈنگ میں
کون سی جگہ پر ہے؟ صرف ایک ہی فرد نشانہ بنا پورے ایران میں. اس کا مطلب ہے کسی بتانے والے نے بتایا یہاں پر موجود تھے. اس بندے کو پکڑ لیا, اسے منظر عام پر لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی سیکورٹی ادارے ناکام ہیں, انٹیلیجنس ادارے ناکام ہیں. تو آپ ان انٹیلیجنس ناکام اداروں کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ پاکستان کے کامیاب انٹیلیجنس اداروں کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ مضبوط اداروں کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ جس سے امریکہ اور اسرائیل سب خائف ہیں کہ ان کے انٹیلیجنس ادارے اتنے مضبوط ہیں, ان کے خلاف احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج بتا رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنڈا ہے, یہ امریکی ایجنڈا ہے, یہ ہندوستانی ایجنڈا ہے. اور فتنۃ الخوارج کے ساتھ فتنۃ الروافظ آپریشن بھی شروع کیا جائے, فتنۃ الروافظ آپریشن بھی شروع کیا جائے اور چھان بین کی جائے اس عہدے پر رہ کر کس کس نے. اور یہ تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان کے ایٹمی مرحلے پر جو وار آیا تھا وہ کس کی وجہ سے آیا تھا, ایران نے کس کو بتایا تھا کہ ہمیں پاکستان نے سب کچھ دیا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر پر معاملہ کس وجہ سے آیا تھا, یہ بتایا جائے تاکہ قوم کو پتا چلے ایران کا پاکستان کے ساتھ کردار کیا رہا ہے. اس کے باوجود یہ لڑائی ان کی ہے اور پاکستان اس لڑائی میں جتنی سپورٹ کر سکتا ہے وہ کرے گا. پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنے قریبی لوگوں کی, اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے, اور وہ کردار ادا کر رہا ہے. لیکن اس کی آڑ میں مذہب کی بنیاد پر پاکستان میں افراتفری اور انتشار پھیلانا, اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں یوم دفاع پاکستان منایا جائے گا, اور تمام مساجد میں علماء کرام, سب سے بڑا منبر اور محراب مساجد ہے, تمام مساجد سے علماء کرام پاکستان کی اہمیت, کہ پاکستان کس نام پر بنا تھا, 23 مارچ کو کون سی قرارداد پیش ہوئی تھی, پاکستان کے مقاصد کیا تھے, اور پاکستان کی فوج کیا ہے, اور پاکستان کی فوج کا کردار کیا ہے, اس نے انڈیا سے جنگ کیسے جیتی, پہلے کیسے جیتی, ملک کی حفاظت کیسے کر رہی ہے, فوج کی اہمیت کیا ہے. ہمارے علماء کرام جمعے والے دن انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر مفصل گفتگو کر کے لوگ کی ذہن سازی کریں گے, ان کا شعور بیدار کریں گے. دفاع پاکستان کونسل ملک بھر میں اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنی قیادت سے مشورے کے بعد انشاءاللہ العزیز دفاع پاکستان ریلیوں کا انعقاد کرے گی. وہ ریلیاں پہلے جو ہے وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہوں گی, اس کے بعد وہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر پر ہوں گی, پھر صوبائی سطح پر پورے صوبوں کے اندر وہ ریلیاں دفاع پاکستان کے عنوان سے نکالی جائیں گی. فوج کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. جو خلفشار فوج اور عوام کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی ان کے اندر جو آپس میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں, اس کو انشاءاللہ شعور بیدار کر کے آپس میں شیئر کیا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح تعاون کرنا چاہیے. مجھے امید ہے آپ حضرات میری اس بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے پورا تعاون کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. سوال کسی نے کر رہا ہے تو کر سکتے.